اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ قربانی کی جانور کا بیان شروع کر رہے ہیں، یعنی قربانی کے لیے کون کون سے جانور شریعت کی طرف سے معین کیے گئے ہیں اور کن نقائص کی بنا پر ان کی قربانی ناجائز ہوگی، کون سے عیوب نقائص جو قابل تلافی ہیں اور کون سے قابل تلافی معافی نہیں ہیں، اور پھر قربانی میں افضلیت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ مسئلہ ہے قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں یعنی ٹائپس ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میں طوالت سے بچنے کے لیے ذکر نہیں کر رہا۔ اونٹ، گائے، بکری یا اس کے ماتحت آنے والی بھینس، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ سب کا احادیث سے ثبوت ہے، اپنے پاس سے نہیں کیا۔ تفصیلات کے لیے شرح موطا امام محمد یا موطا امام مالک ملاحظہ کیجیے، وہاں آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ اگلا مسئلہ ہے وحشی جانور یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، ان میں ماں کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جانوروں کی نسل، یہ میں نے سائمہ کی زکوٰۃ کے چیپٹر میں بھی بتایا تھا کہ جانوروں کی نسل میں مادہ کا لحاظ ہوتا ہے، انسانوں میں نسل کا اعتبار نر سے ہوتا ہے لیکن جانوروں میں ماں سے ہوتا ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ ہرن اور بکری سے ان میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکری اور ہرنی سے پیدا ہوا تو ناجائز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کی عمر، گائے بکری یا ان کی انواع کو اگر قربانی کے لیے معین کیا گیا ہے تو کیا ہر عمر کے؟ نہیں، ہر عمر کے نہیں۔ اگر یہ بات قیاس سے ہوتی تو پھر ہر عمر کا جائز ہوتا، لیکن کیونکہ احادیث میں تعین ہوا ہے اس لیے یہ فکس ہے۔ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی، اس سے کم عمر کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل، وجہ حدیث پاک۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، یعنی عمر تو اس کی 6 ماہ ہے لیکن اتنا فربا ہے اور قد نکال لیا ہے کہ بڑا لگتا ہے، سال یا سال سے اوپر کا لگتا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھیڑ دمبا یہ بکری کے حکم میں، اور بکری کی عمر آپ نے بتائی کہ 1 سال، کم سے کم 1 سال، اس سے نیچے نہ ہو، زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ تو جب بھیڑ دمبا بکری کے حکم میں ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بھی کم سے کم 1 سال کے ہوں، 1 سال سے کم اگر عمر ہوئی 6 ماہ کی تو جائز نہ ہو۔ تو وہی بات کہ مسئلہ اگر قیاسی ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن یہ مسئلہ قیاسی اور عقلی نہیں ہے بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ 6 ماہ کے بھیڑ کے بچے کی حضور نے قربانی جائز فرمائی ہے۔ یہ سب حدیث موطا امام محمد یا امام مالک میں مل جائے گی آپ کو۔ احناف کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب قرآن و حدیث سامنے ہو تو عقل کو نہیں دیکھتے، ہاں جب قرآن و حدیث سامنے نہ ہو تو پھر عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بے لگام نہیں بلکہ شریعت کی لگام ڈالے رکھتے ہیں عقل کے اندر، یعنی اگر کوئی عقلی حکم بھی اخذ کیا جاتا ہے تو اس میں شریعت کے نظائر سے استدلال کیا جاتا ہے۔ یہی اسلوب ہے احناف کا بھی اور دیگر کا بھی۔ تو جو لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ اور یہ سب ایسا ہی ہے بس قرآن و حدیث، تو انتہائی بیوقوف اور بد باطن لوگ ہیں کہ اتنے نیک لوگ جن کی زندگیاں حدیث کو جمع کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں گزر گئیں، ان کے لیے ایسی بات سوچنا کہ جیسے وہ حدیث سے مخلص نہیں تھے، وہ قرآن سے مخلص نہیں تھے، اور یہ آج کی پیداوار نہ مختون نہ ہنجار یہ قرآن و حدیث سے مخلص ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اگلا مسئلہ ہے بکری کی قیمت اور گوشت، اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے، یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو، مزے میں، مزیدار میں اچھا ہو، وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ اصل میں یہاں ضابطہ یہ ہے ان معین جانوروں کے اندر
چاہے وہ بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، خصی ہو، غیر خصی ہو، کچھ بھی ہو، ان میں ضابطہ یہ ہے کہ دو الگ الگ جانور، یعنی گائے کا تقابل بکری سے یا اونٹ کا گائے سے، اس طرح، تو اگر یہ مقدار اور قیمت میں برابر ہیں، جتنے کا اونٹ ہے اتنے کی گائے ہے، یا جتنے کا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ ہے اتنے ہی کی پوری بکری ہے، دونوں کی قیمت ریٹ سیم ہے، اور گوشت کی مقدار بھی سیم ہے، ساتویں حصے میں جتنا گوشت نکلے گا اتنا ہی ایک پوری بکری میں نکل آئے گا۔ تو اگر گوشت کی مقدار اور جانور کی قیمت میں دو مختلف جانور اگر سیم ہیں، سملر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا ان میں سے گوشت کس کا زیادہ اچھا ہے۔ جس کا گوشت اچھا ہوگا اس کی قربانی افضل ہوگی۔ یہاں بات افضلیت پہ ہو رہی ہے، یعنی زیادہ باعث ثواب ہوگی۔ وہ کم گوشت والی کی بھی جائے گی یا کم قیمت والی کی بھی ہو جائے گی، یوں ہی کم مزیدار گوشت والی جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ باقی یہ سب خوبیاں ثواب میں زیادتی کا باعث ہیں۔ تو دو مختلف جانور اگر گوشت کی مقدار اور قیمت میں سملر ہیں تو پھر حصول افضلیت کیسے ہوگا کہ ان میں جس کا گوشت اچھا ہوگا اس کی قربانی افضل ہوگی۔ اگر دونوں کا گوشت اچھا ہے، یعنی یہاں بھی سملرٹی ہو گئی، تو اب اس جانور کی کریں جو ایک کو ایک آئے، یعنی گائے کی ساتواں حصہ ایک پوری بکری سے قیمت میں، گوشت کی مقدار میں، تلذذ میں، ہر لحاظ سے برابر ہے، تو اب افضل کیا ہے کہ بکری کی جائے، کہ ایک پوری بکری ایک آدمی کے حصے میں آئے گی، اور وہاں پوری گائے ایک آدمی کے حصے میں نہیں آئے گی بلکہ ساتواں حصہ آئے گا۔ اور اگر دو مختلف جانور گوشت کی مقدار اور قیمت میں مختلف ہیں تو پھر گوشت دیکھا جائے کس کا اچھا ہے، جس کا گوشت اچھا ہے وہ افضل ہوگا۔ تو وہی بتا رہے ہیں، بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے ساتویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، گائے کے ساتویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے، اور جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو، جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ اور مینڈھا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔ اب دیکھیں، بکری بکرے اونٹ اونٹنی اور گائے بیل کے اندر فیمیل کو ترجیح دی کہ وہ افضل ہے، اونٹنی افضل ہے، گائے افضل ہے، بکری افضل ہے، لیکن یہاں پر کہا کہ مینڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ جس کا گوشت اطیب ہے، اچھا ہے، مزیدار ہے، اس کی قربانی افضل ہے۔ تو مینڈھے کا بھیڑ سے اچھا ہوتا ہے گوشت، دمبے کا دمبی کے بنسبت اچھا ہوتا ہے، اور بکری کا بکرے کی بنسبت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر بکرے کو خصی کر دیا جائے، خصی سے مراد کہ اس کے عضو تناسل کے آس پاس جو فوطے لٹک رہے ہوتے ہیں انہیں کاٹ دیا جائے، تو اس کے گوشت پوش میں یہ عمل اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یا آپ اگر معلومات کریں بکرا بکری وغیرہ پالنے والے یا اس طرح جانور کی نگہداشت کرنے والے، اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے، تو آپ کو بتائیں گے کہ کس جانور میں کیا عمل کرنے سے اس کے گوشت میں، چربی میں اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قیمت میں تبھی اضافہ ہوگا جب گوشت میں اضافہ ہوگا۔ تو خصی بکرے کی اس لیے افضل ہے، اس کے خصی ہونے سے گوشت میں اضافہ ہوتا ہے، گوشت میں اضافہ ہوگا تو قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اصل مدار یہ ہے کہ گوشت زیادہ اور اچھا حاصل ہو۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ یہاں سے عیوب و نقائص کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی یا تو مکروہ ہو جاتی ہے، یا ناجائز ہو جاتی ہے، یا جائز ہوتی ہے، اور یہ عیوب بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، یعنی وہ عیب، وہ نقص کہ جو وجہ بنے گوشت میں کمی کا، اور گوشت میں کمی کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے، مطلقاً عیب نہیں۔ جس عیب کی وجہ سے جانور کی قربانی مکروہ یا ناجائز ہوگی، وہ عیب، وہ نقص کہ جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں خرابی پیدا ہو یا کمی آ جائے اور قیمت اس کی گھٹ جائے، وہ عیب۔ ورنہ دیکھا جائے تو خصی کرنا یہ عیب ہے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا، لیکن اس عیب سے جو مقصود ہے قربانی کا گوشت کا تطیب، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، گوشت اچھا ہوا، زیادہ ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، تو وہ عیب مراد ہے کہ جو گوشت کے اندر خرابی، چربی میں کمی، قیمت میں کمی کا باعث ہو، وہ عیب ہے۔ وہی بتا رہے ہیں اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔
جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، مینگ سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ اگر مینگ تک ٹوٹ گیا تو اس کا تعلق دماغ سے، دماغی رگوں سے اور مغز سے جا کے ہوتا ہے، وہاں تک ٹوٹنا جانور کی صحت پر اثر انداز ہوگا، اس کے گوشت میں چربی میں بہت فرق آ جائے گا، اس کی وجہ سے بھی قیمت گھٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس سے اوپر اوپر ٹوٹا ہے کہ دماغ متاثر نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایسا عیب نہیں ہے۔ جس جانور میں جنون ہے یعنی پاگل پن ہے اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر جنون اس حد کا نہیں ہے، چر لیتا ہے وہ کھیت وغیرہ میں، تو پھر جائز ہے۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ کراہت باقی رہے گی، کہ ظاہر سی بات ہے جو بارگاہ الہی میں آپ تقرب کے لیے پیش کر رہے ہیں تو اس کا تو سب سے پرفیکٹ ہونا ضروری ہے، لیکن اس صورت میں بھی گنجائش ہے کہ ہو جائے گی، مکروہ ہوگی۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبور یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بظاہر تو اس میں عیب ہے لیکن اصل میں اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو جو اس کے ماہرین ہیں، جانور پالنے والے ہیں اور اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یعنی کیا یہ نامرد ہو گیا، جانور کو تو خیر نہیں بول سکتے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے کے قابل نہ رہا، اتنا بوڑھا ہو گیا۔ یا داغا ہوا جانور، دوسری صورت، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عیب تو ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، داغا ہوا ہے یا دودھ نہیں اتر رہا، یہ عیب تو ہے، لیکن اس عیب کا تعلق اثر گوشت میں نہیں ہو رہا، گوشت میں کوئی خرابی یا کمی نہیں آ رہی جس کی وجہ سے قیمت بھی متاثر نہیں ہو رہی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ ہو تو پھر خارشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر مغز ہے، ہڈی میں مغز ہے تو پھر اس کی بھی جائز ہے۔ یہاں نہیں لکھا لیکن فقہا کے ایک ایک لفظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ جب کسی لفظ کو لکھ رہے ہیں، کسی جملے کو لکھ رہے ہیں تو وہ اس ماسلک جملے کے لیے قید ہے کہ نہیں، یہ بڑی سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم درس نظامی ہم نے نہیں پڑھا تھا تو ہم تو اس کو ایسے ہی پڑھ لیا کرتے دیکھ کر کے، ہمیں ہوا بھی نہیں لگتی تھی ہوا کیا ہے، مسئلہ کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اردو ہوتی تھی، لیکن پس پردہ کیا حقائق ہیں، کون سا ریزن ہے جس کے ارد گرد حکم گردش کر رہا ہے اور کس بنیاد پر وہ بدل بھی سکتا ہے، وہ ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگتی تھی۔ اب یہی دیکھ لیں کہ ایک عام آدمی پڑھے گا کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میں نے آپ کو مطلب بتایا یہ ایک عام آدمی کبھی بھی نہیں نکال سکتا، یعنی اگر مغز ہے، لاغر ہے لیکن ہڈی میں مغز ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، مسئلہ یہی بنے گا، اور شامی وغیرہ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ صحبت سے، از خود پڑھنے سے نہیں آتا، یہ صحبت سے، کسی عالم کی صحبت، صحبت سے مراد ایک ہوتا ہے کہ صرف ان کی جوتیاں اٹھانا، عالم کی، پیر صاحب کی صرف جوتیاں سیدھی کرنا، ہاتھ چوم لینا، نمبر بڑھا لینا، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ثواب ملتا ہے، بقیہ علم کچھ نہیں آتا، چاہے بزرگ کتنے ہی بڑے ہوں، جب تک آپ ان بزرگ سے، ان عالم دین سے اکتساب علم نہیں کریں گے، ان سے علم سیکھیں گے نہیں، آپ کو علم نہیں آئے گا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزرگان دین کی انہیں صحبت اٹھائی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف صحبت یہی اٹھائی ہے کہ وہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، صرف ہاتھ چومنے چامنے، کار چلانے، جوتیاں سیدھی کرنے تک ہی کہ ان کی خدمت کرتا ہے تو وہ عالم نہیں بن سکتا، علم کا کچھ بھی اسے ہوا نہیں رہے گی۔ تو یہ سیکھنے سے آتا ہے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں، مسئلہ پوچھیں اس سے، پھر آتا ہے، محض از خود پڑھنے سے نہیں آتا۔ اگلا مسئلہ ہے بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو اندھا ہے اس کے اندھے پن سے اس کے گوشت پہ کیا اثر ہوگا یا قیمت پہ کیا اثر ہوگا؟ گوشت پہ تو شاید اثر نہ ہو، قیمت پہ تو لازمی اثر پڑے گا، مارکیٹ ویلیو گرے گی اس کی۔ لیکن بہرحال ہم نے یہاں پر حدیث پاک کو دیکھا ہے، حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حضرت برہ بن عازب ہی کی حدیث ہے، اور حضور وہ اس طرح روایت کچھ اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار نے اپنا دست برکت اٹھایا اور کہا کہ 4 جانوروں کی قربانی مت کرنا، اور پھر کہا کہ حضور کا ہاتھ کشادہ تھا، بڑا تھا، میرا چھوٹا ہاتھ ہے،
اور پھر جو سرکار نے فرمان ارشاد فرمایا اسے بتایا کہ اتنا لنگڑا کہ جا نہ سکے قربان گاہ تک، بالکل اندھا، اور اس طرح چار چیزیں گنوائی۔ تو اندھا ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے، سرکار نے منع فرمایا ہے، اس لیے اس سے اگرچہ گوشت میں یا قیمت میں فرق نہ بھی پڑے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ وہی بات کہ جب حدیث آئے گی تو وہاں عقل نہیں چلے گی، ہاں جہاں حدیث اور قرآن کا وضاحتی حکم نہیں ہے تو وہاں ان دونوں کی لگام ڈالے عقل کا استعمال کیا جائے۔ بتا رہے ہیں اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اس کی بھی نہیں جائز ہے، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اس کا مطلب کہ جو لنگڑا لنگڑا کے قربان گاہ تک چلا جائے اس کی جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہوگی۔ اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی جائز نہیں، اور جس کی بیماری ظاہر نہ ہو، بیمار تو وہ ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی تو اس کی جائز ہے، مکروہ ہے۔ اور جسے کان یا دم یا چکی کٹے ہوئے ہوں، یہ دمبے کی جو پیچھے سے ایک دم ہوتی ہے چھوٹی سی، کیا اسے چکی کہتے ہیں، یعنی وہ اس تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر تہائی سے کم ہو، کان یا دم یا چکی تہائی اس سے کم کی ہو تو جائز۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہے، یعنی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کا پہچاننا ذرا مشکل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے، پھر چارے کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں یا لگا دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں، اور چارے کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان لگا دیں، رکھ دیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، جس آنکھ کی روشنی کم ہے وہ صحیح کے مقابلے میں تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کی اس کی روشنی آدھی ہے۔ فقہا کا بھی جواب نہیں، ہر مسئلے کا حل وہ نکال ہی لاتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ پاگل سائنسدانوں کو تو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور بڑا بس سائنسدان کوئی بات کہہ دیں، اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، نہیں معلوم کہ وہ سائنسدان نامراد ہیں کون، اور کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کے حقائق کیا ہیں، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ بس اتنا کافی ہوتا ہے ہر ایک شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مسلمانوں میں مذہبی ہو، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ سائنسدان ایسا کہتے ہیں۔ لیکن جب بات ہو ایک فقیہ کی، فقہاء کرام کی، تو کافروں سے تو کیا گلا شکوہ، مسلمان اور مذہبی مسلمان بھی چونوں چرا کرنے لگتے ہیں۔ کاش کہ وہ اہمیت جو ہم کافروں کو دیتے ہیں، غیر دیانت دار اقوام کو دیتے ہیں، وہ اہمیت ان بزرگوں کو، ان فقہاء کرام کو بھی دیتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر یا سائنسدان کی بتائی ہوئی کہانی پر ہم بلا چون و چرا اعتماد کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ایک عالم سے اور ایک فقیہ سے ہم صحیح مسئلہ سن کر بھی لڑتے ہیں۔ شاید علماء کی قسمت میں یہی لکھا ہے، ہر دور میں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جس کے دانت نہ ہوں۔ دانت نہ ہو کا مطلب ہے کہ گھاس نہ کھا سکے، صرف دانت ہونا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سمجھانا ہی چاہ رہے ہیں کہ گھاس بھی نہ کھا سکے۔ اب جو گائے ہے اس کے دانت نہ بھی ہو تو وہ گھاس کھا سکتی ہے، کیونکہ وہ زبان سے چارہ لیتی ہے اور وہ جگالی کر لے گی، لیکن جو بکرا بکری ہیں یہ دانت سے توڑتے ہیں۔ تو بتانے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا بکری ہو، کچھ بھی ہو، گھاس پھوس یا جو بھی ان کی غذا ہے وہ کھا نہ سکے، خواہ وہ دانت ہو نہ ہو۔ اور اسی طرح جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے، کیونکہ بکری کا تھن چھوٹا ہوتا ہے، وہ ایک بھی رہ جائے تو کیا ہے اس میں خالی کپ چائے بھی نہیں بن سکتی، اور گائے کا جو ہے وہ تھن بڑا ہوتا ہے، ایک خشک ہو بھی جائے تو دوسرا اس میں کافی کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور جس وجہ سے اس کی منفیت میں قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں خسرا، چھتکا، ہجڑا وغیرہ وغیرہ، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو،
ان سب کی قربانی ناجائز ہے، کیونکہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے قیمت میں گوشت میں کمی یا خرابی آئے گی، اس لیے ان کی ناجائز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور اگر مالک نصاب نہیں ہے یعنی غنی نہیں ہے، امیر نہیں ہے، تو اسی کی قربانی کر لے۔ یعنی اگر امیر ہے، غنی ہے، تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسے دوسرا جانور خریدنا پڑے گا، امیر ہے نا، اور امیری پر تو واجب ہوتی ہے قربانی سنت ابراہیمی، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا 3 اقسام بنائی تھی۔ اور جو فقیر ہے، مالک نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، اس کے لیے وہی کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پہ تو واجب بھی نہیں تھی، اس نے خرید کے اپنے لیے واجب کر لی تھے، معین کر لیا، اب یہی کرے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو۔ اگر اس نے منت مانی کہ بکری کی قربانی کروں گا، اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ یعنی اگر منت مانی شریعت نے واجب نہیں کیا تھا، اس نے خود ہی اپنے اوپر لازم کیا، تو اب تو سارے شرائط کا لحاظ کرنا ہوگا، اور فقیر ہونے کی وجہ سے واجب نہیں تھی، پھر بھی بتکلف خرید لایا، تو واجب تو ہو گئی، لیکن پھر بھی شریعت اس کا کچھ نہ کچھ لحاظ کرے گی اور اسے رخصت دی جائے گی، یہ جو تم لائے ہو اسی کو کر لو، یہی کافی ہے۔ تو غنی اور فقیر کا مسئلہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی، یعنی وہ عیب کہ جو گوشت میں، چربی میں، قیمت میں کمی اور خرابی کا باعث بنے، وہ عیب تھا، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا، تو اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے۔ غنی ہونا اس کا کب فائدہ دے گا؟ وہ تو دوسری بھی خرید سکتا ہے، تو وہ خریدے، فقیر کو گنجائش ہے۔ اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا، علاج ہو گیا بعد میں اس کا، یا جو بھی کھا پی کے جو بھی ڈائٹ وائٹ کرا کے صحیح کر دیا، تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے، لیکن جب خرید کر لے آئے تو وہ قربہ ہو گیا، کھلانا پلانا بورنویٹا وغیرہ پلایا، اچھا ہو گیا، تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ جو عیب تھا جس کی وجہ سے گوشت کم ہو رہا تھا یا قیمت گر رہی تھی، وہ اس نے اپنے خرچے سے دور کر دیا۔ مسئلہ ہے، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا، یعنی جس وقت جانور کو لٹالتے ہیں اور سب چاروں طرف سے اس کو قصائی حضرات پکڑ لیتے ہیں، رسی باندھ کے گراتے ہیں، تو وہ اچھلتا ہے، پھڑکتا ہے، اس وقت عیب پیدا ہوا۔ بعض جگہ گلیاں تنگ ہوتی ہیں، جانور اچھلتا ہے، بھاگتا ہے، جا کے کسی دکان میں کھمبے میں گھس گیا، یار اس کو چوٹ لگتی ہے، جانور ہے بیچارہ۔ اب اس وقت عیب جو پیدا ہوا، یہ عیب مضر نہیں ہے، یعنی اس سے قربانی میں کوئی حرج نہیں آئے گا، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ فوراً نہیں پکڑا گیا، قربانی کا وقت گزر گیا، اگلا دن آ گیا، تو پھر شاید نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے، قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو پہلے ہی وہ فقیر تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن بتکلف خرید کے لایا تو اس کے لیے اب یہی جانور معین ہو گیا۔ غنی کے لیے تو جانور معین نہیں ہوتا، اس پر تو بس قربانی واجب ہے، وہ چاہے 1 لائے، 2 لائے، 3 لائے، جتنے بھی لائے۔ اور جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ غنی اپنا جانور بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، فقیر نہیں بیچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے وہی معین ہو گیا، تو وہی بتا رہے ہیں۔ اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، جب دوسرا جانور خرید کے لائے تو وہ جو پہلا گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا یا جو بھی، وہ مل گیا، پولیس والوں کو شرم آ گئی، حیا آ گئی، کچھ وہ لے کے آ گئے، ڈھونڈ کے لے آئے۔ تو اب غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر تو واجب ہے کہ دونوں ہی کی قربانی کرے، اس کے لیے دونوں معین ہو گئے۔ غنی کے لیے معین نہیں ہوئے، اس لیے اسے اختیار ہے جس کی چاہے کرے اور جسے چاہے رکھ لے، لیکن اس صورت میں جو ہے پھر اسے قیمت کا لحاظ کرنا پڑے گا، وہ آگے آتا مسئلہ یہ۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا، کیونکہ صدقہ تو ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے لازم ہو رہا تھا، جس طرح روزہ نہ رکھیں تو فدیہ لازم ہو رہا تھا، جمعہ نہ پڑھیں تو ظہر لازم ہو رہی تھی،
لیکن جب جمعہ ہی پڑھ لیا، روزہ ہی رکھ لیا، تو اب فدیہ اور ظہر کیا ضرورت؟ اس لیے پھر تصدق واجب نہیں رہے گا اگر دونوں ہی قربان کر لیے۔